السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 سے ہم پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا سبق پڑھنا۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہ، سبحانک اللہ، سبحانک اللہ۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ یا بنی آدم اما یاتی ینکم رسول منکم یاخذون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنہا وشہد علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ دیکھیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھے ہیں، تو اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اے بنی آدم، یعنی یا بنی آدم، بنی آدم کی ابتدائی جو تھی یعنی آبادی کے قصے کی طرف پھر اللہ تعالیٰ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ہے، ان کا قصہ ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، جب کبھی تمہارے پاس تم میں سے میرے رسول آئیں، بنی آدم، ٹھیک ہے، میرے رسول آئیں جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لا کر متقی بن جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، کیا کریں؟ متقی بن جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ البتہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، اور ذرہ بر بھی تکبر کیا، ان سے منہ موڑ لو، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا نا، تو بنی آدم کو اس میں رہنے بسنے کو حکم دیا، جیسے ہم پہلے یعنی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے احکامات جو تھے اور وہ ہم نے پڑھا، لباس کے بارے میں پڑھا اور کیسے آدم کو زمین پر اتارا گیا، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 48 میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ جو رسول ہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے آتی ہے، تو جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں، نہ ان کی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو اتقا لفظ ہے نا، اتقا سورۃ انعام میں، ٹھیک ہے، یعنی امن، اتقا اور امن شان واحد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں آیات سے تقوی کا اور ایمان کا نتیجہ واحد ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ تو جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، تو تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اپنے مال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں، ان کی سنی نہ کریں، ان احکامات پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے۔ آگے فمن اظلم، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے،
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے، ایسے لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلائے، ان کا جو حصہ مقرر ہے نا وہ انہیں ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان سے کہیں گے کہ کہاں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، یا وہ کہیں گے وہ تو ہم میں سے گم ہو گئے ہیں، پھر اعتراف کریں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے پہلے جن اور انس کی جو امتیں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے، جن اور انس یعنی جنوں اور انسانوں کی جو امتیں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے ساتھ تم پر بھی دوزخ میں، انہی کے ساتھ تم بھی، انہی کے ساتھ ان پر لعنت کی گئی ہے، اور ان پر یعنی انہیں کہا گیا کہ یہ دوست کی ہیں اور اس میں ہم داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جیسے تم کر رہے ہو، تم سے پہلی امتوں بھی ایسی کرتی تھیں، تو وہ دوزخ میں ہے، اور چلو شاباش تم بھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلے جو جن اور انسان تھے، جو امتیں گزر چکی ہیں، انہی کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب کبھی کوئی امت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری امت پر بھی لعنت کرے گی، یہاں تک کہ سب امتیں اس میں پہنچ جائیں گی، تو پچھلی امت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح بد دعا کرے گی کہ ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں جہنم کا دگنا عذاب دی۔ تو اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ پھر پہلی امت پچھلی امت سے کہے گی تم کو ہمارے مقابلے میں کس قسم کا فضل حاصل نہیں تھا، یعنی کہ تمہیں کسی قسم کا فضل نہیں تھا ملا جو اب تم کرتے تھے، تو اب اس کی سزا کیا ہے، اس کا عذاب اللہ کہتے ہیں پھر اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جو کفار تھے وہ بہت زیادہ جو باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، تو پھر اللہ کہتے ہیں جب ان کی روح قبض ہو جاتی ہے نا، ان کے پاس اللہ کہتا ہے انہیں ڈھیل دی ہوئی یا کرتے رہو، تو پھر جب ان کی روح قبض ہو جائے گی، دو فرشتے جو ان کی روح قبض کر لیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا جب انہیں جہنم میں ڈالے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی لوگ ہیں جو یعنی ہم بھی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو یہ بھی ہم نے تو ان کی بات مانی۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی دوزخ میں تم بھی ہے، اور چلو اب عذاب کا مزہ چکھو، چلو۔ یعنی سورۃ الاحزاب ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں مثلا آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 54 سے 58 تک اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں کہتے ہیں بے شک ہم نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی کو اپنا کارساز نہیں پائیں گے نہ مددگار، اس دن ان کے چہرے آگ میں جل رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسولوں کی اطاعت کی ہوتی، تو پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بزرگوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ کہتے ہیں چلو چلو شاباش تم پر بھی دگنا عذاب ہے اور لعنت ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ جھٹلائیں، کبھی بھی جو اللہ نے حکم دے دیا اس پر عمل کریں بس۔ ان اللہ زینہ کذبوا بآیاتنا، یہ آیتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں آ رہی ہیں، بار بار اللہ سمجھا رہا ہے ان آیتوں کے ذریعے ہمیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ذرا پر بھی تکبر کیا اور منہ موڑا تو ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، جب تک اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہیں نہ ہو سکتا۔ مجرموں کو بھی ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 کا ترجمہ ذرا پڑھیے گا خود کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ذرا بر بھی تکبر کیا اور منہ موڑا تو ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھلیں گے نہ ہی وہ جنت میں جائیں گے، جب تک اونٹ کو دیکھا کبھی وہ سوئی کے نکے میں داخل، اللہ نے مثال دیکھے کیسی دی ہے کہ جیسے اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہیں نہ ہو سکتا، ویسے ہی مجرموں کی سزا دوزخ ہے، اور اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہم پھر انہیں سزا دیا کرتے ہیں، اور ان کے لیے بچھو بھی ہیں جہنم میں، اور اوپر سے اوڑھنے کے کپڑے بھی جہنم کی آگ کے ہی ہوں گے۔ ظالموں کو اللہ کہتا ہے پھر ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پہلے اللہ سمجھا رہے ہیں بندے کو، ٹھیک ہے،
اللہ سمجھا رہے ہیں، پھر اللہ نے زندگی دی، اللہ اسے سمجھائے جا رہے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ پڑھ کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا اسے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جیسے اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے میں سے نہیں نہ گزر سکتا، ایسے ہی جو لوگ دوزخ میں گر جائیں گے، جہاں دوزخ میں بچھو ہیں، جہنم کے بچھو ہیں، اور یعنی کہ جہنم کی آگ کا ہی لباس ہے، تو ظالموں کے لیے وہ جو تیار کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے وہ سوئی کے نکے میں سے نہیں سے نہ گزرتا اونٹ جو ہے، تو ویسے یہ بھی نہ ہی تو آسمان تک پہنچیں گے، نہ ہی جنت میں جائیں گے، بلکہ دوزخ میں رہیں گے، اور وہاں یہ عذاب ہے ان کے لیے۔ یعنی یہ جو آیات ہے نا، ان اللہ زینہ کذبوا بآیاتنا نا، یہ ہم سورۃ بقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں، سرکشی نہ کریں، وہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بدبختی اور عذاب کا ذکر جو جہنم میں انہیں ملے گا وہ کہا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو خود سے کام کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے سامنے آج کل زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور بات سناؤں۔ آسمان کے دروازے یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومنین کی روح نکلتی ہے نا، مومنوں کی روح جو ہوتی ہے، میں آپ کو یہ غور سے سنیے گا، جب مومنوں کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو پھر اس کی خوشبو، اس کی خوبی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر مثلا آسمان والے کہتے ہیں یہ ایک پاکیزہ روح جو زمین کی طرف سے آئی ہے، تو اے روح اللہ تجھ پر اور تیرے بدن کو جو تو نے آباد کیا تھا اس پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر اسے اس کے رب کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اسے ایک اور مقررہ وقت تک کے لیے لے جاؤ۔ اور جب کافروں یعنی یہ مومن کی روح تھی کہ اس پر آسمان والے سلام بھیج رہے ہیں، جب اللہ کے پاس جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں اسے میرے لے جاؤ اور اسے مثلا قیامت ایک وقت تک اسے رکھو، ٹھیک ہے۔ اس کی روح لانے کا آپ طریقہ دیکھیں گے، جو مومن کی روح ہے فرشتے بھی آرام سے لے کے جا رہے ہیں، آسمان والے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فرشتے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، پاکیزہ روح یعنی اس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو پھر آپ نے اس کی بدبو اور لعنت کا ذکر جو فرمایا، تو آسمان والے کہتے ہیں یہ خبیث روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر کہا جائے گا اس کو ایک اور مقررہ وقت کے لیے لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اس کی بو کا ذکر آیا تو آپ نے اپنی چادر کو اس طرح اپنی ناک پر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ اس کے بارے میں یعنی جو مومن کی روح نکلتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے، پھر جب کافر کی روح نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے عذاب ہوتے ہیں، اور اس کو کیسے اس کے ساتھ یعنی وہ بدبودار ہوتی ہے، تو آسمان والے بھی جو ہیں وہ بھی اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، تو عذاب قبر میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جائے پھر چلو جہنم میں جو اس کا لباس ہے اور اس کے کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے جہنم میں ہی ہے، تو یہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے، اب یقین کریں کہ میرے منہ میں سے تو لفظ بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو مومنوں کے لیے، مومن کی جو روح ہے اس کے لیے جب آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے پھر وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح کافر کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، ٹھیک ہے، تو وہیں سے اس کے لیے آواز آ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں پھر کبھی یعنی یہ جو روح کا نکلنا، یہ ایک حدیث میں نے آپ کو مختصراً سنائی ہے، اس کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں نہ پڑھ کے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یعنی اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنتی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں جو کینے ہیں انہیں ہم نکال دیں گے، ان کے نتیجے میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
یعنی جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، ایسے شخص کے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہیں اور جو ایمان لے آتے ہیں انہیں ہم ان کی یعنی کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالتے، تو وہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ پھر کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں ذرا برابر کوئی گناہ یا کوئی ایسے ہے تو ہم انہیں نکال دیں گے، کیونکہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم انہیں وہاں رکھیں گے جہاں ان کے نیچے ہم نے پڑھا ہے نا کہ تاجری من تحتی الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس جنت میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس طرح کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، ہماری رہنمائی کی، اور اگر اللہ رہنمائی نہ کرتا تو کبھی بھی ہم یہاں تک کا راستہ نہیں پاتے۔ اور اب واقعی ہمارا رب کے رسول ہمارے پاس آئے، حق لے کر آئے، پھر ان میں سے پکار کر کہا کہ جو عمل تم دنیا میں کرتے رہے ان کا بدلہ ہے یہ، تم کو اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ دوبارہ ان آیات کا ترجمہ آپ دوبارہ خود سے بھی پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 تک کا ترجمہ، یعنی 41 سے 43 تک کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیسی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور جو نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی انسان، کسی شخص کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ انہیں تکلیف میں وہ جب صبر کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں مجھے یہ لوگ پسند آتے ہیں جو مجھے پکارتے ہیں اور مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں نے انہیں جنت میں داخل کیا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ نہریں جو بہہ رہی ہیں، یہ جو جنت میں تم آئے ہو، یہ ان باتوں کا یعنی کہ تمہیں اجر دیا گیا ہے جو تم دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے نہیں تھے، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو مانتے تھے۔ تو اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو پھر سیدھے راستے پر چل کر میرے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو حق لے کر آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ جو تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو اب تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انجام اور عذاب کا ذکر کیا ہے، پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے انجام اور ثواب کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں بوجہ مجبوری کسی بھی عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے عمل میں تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے معاف کر دیا، اب تمہارے لیے جنت ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور تم اب اس میں ہمیشہ رہو، یہ تمہارے ان اعمال کا اجر ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے، اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ کے، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا رہے، اس کا حکم مانتا رہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم مانتا رہے، اور جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو اللہ پھر کہتے ہیں پہلے دوستیوں کا اللہ نے کہا کہ جو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کرنے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ جو میرے حکم کے مطابق عمل کر کے میری زندگی مثلا اپنی زندگی میرے حکم کے مطابق گزار کے لے آئے تو اس کے لیے کیسا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو تم اس سے بچ جایا کرو، اور جب کسی کام کو کرنے کا حکم دوں تو اس کی تکمیل کرو، یہاں تک کہ تم یعنی جہاں تک ہو سکے اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، جہاں تک۔ ہم فیہا خالدون کا مطلب ہے یہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سناؤں، بڑی مثلا پرسکون، بندہ اسے پڑھ کے نا سے سکون میں آ جاتا ہے۔ اللہ اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کریں گے، پھر ان دونوں کے درمیان ایک منادی کھڑا کر دیا جائے گا، وہ یہ اعلان کرے گا اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی، ہر شخص جس حالت میں جہاں کہیں بھی ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یعنی میرے لیے یہ حدیث میں جیسے ابھی آپ کو کہا
کہ میرے لیے یہ اہم اس طرح ہے کہ اللہ نے مثلا یہ بات کی خوشی، یہ دنیا، یہ ہماری زندگی کتنی ہے، 50 60 70 سال جی لیں گے، کتنا جی لیں گے ہم ہیں، کتنا جی لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کر جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ اہل جنت کو کہہ دو کہ اہل جنت جنت میں رہیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں رہیں گے، اور ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جو کوئی بندہ جہاں کہیں بھی ہے اب وہیں ہی رہے گا، یعنی باقی کی زندگی پتہ نہیں، باقی جو کچھ بھی ہے، یعنی جتنی زندگی بھی ہے، ہم اگر دنیا میں 50 60 سال 70 سال اچھے عمل کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے، اگر ہمارا ٹریک سیدھا ہے اور ہم ٹریک سے اتر گئے ہیں، پھر ہم ٹریک پر چڑھ گئے ہیں، تو جو ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں اور پھر سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے پاس چل کے آ گیا، اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اس کے لیے جنت ہے۔ پھر پکارنے والا کہے گا یہ جنت ہے اور ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ اسی طرح جو دوزخی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، اس کی آیتیں جھٹلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ اس میں، پکارنے والا کہتا ہے وہ اس میں ہمیشہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہی چلانا، اور ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہتے ہیں تو اللہ پھر انہیں ہدایت کی توفیق دیتا بھی ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق والا بنایا، کہیں ہم اس کی ہدایت سے گمراہ نہیں ہو گئے۔ میں تو یقین کرے اکثر اپنی دعا میں کہتی ہوں یا اللہ کبھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اے مالک کبھی بھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ میرے پاس الفاظ میرے منہ میں سے نہیں نکل رہے، کبھی بھی مجھے یا اللہ تنہا نہ چھوڑنا۔ اللہ کہتے ہیں اور جب جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے تو ان سے پکار کر کہیں گے ہمارے رب جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم نے اسے سچ پایا، تو کیا جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا تم نے بھی اسے سچ پایا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی سچ پایا۔ پھر ان میں سے ایک اعلان کر دیا جائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت، انا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں سے روکا کرتے تھے، ان میں کجی کے متلاشی رہا کرتے تھے اور ان آخرت کا انکار کرتے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، ٹھیک ہے؟ وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا بھی ذکر کیا اور اہل جنت کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو پکارنے والا کہے گا جو جہاں ہے وہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پر چلائے، اور جو ہم سے بھول چک ہو جائے ہمیں معاف کر دیں۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔